ایک سیل پہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ود ڈرائیور. گارنٹی مسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ غلط کام جو ہوتے ہیں وہ اکثر رینٹ کار کی گاڑیوں میں ہوتے ہیں. چوری ڈکیتی اکثر منشیات فروشی. تو اس کو پراپر طریقے سے گاڑی چیک کر کے دیتے ہیں. 3,000 4,000 پہ ہم گاڑی دیتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی 40-50 لاکھ کی گاڑی کا اوقات نہیں ہے. جو میں نے 3-4 ہزار دیے وہ آج میں نے پورے کرنے ہیں. میران کا جو میں آپ کو سمپل میران کا ریٹ بتاؤں نا. میران کا ریٹ جو ہے نا لوکل اور آؤٹ آف سٹی کے لیے جو ہے نا ڈفرینٹ ہے. لوکل ہم 2500 میں دیتے ہیں جو 18-19 ماڈل میران ہے. ٹھیک ہے. ای سی ورک والا. اور آؤٹ آف سٹی 3,000 ہم دیتے ہیں. اسی طرح آلٹو جو ہے نا 23-24 ماڈل جو فریش آلٹو ہے اس میں آٹو بھی ہے اور مینول بھی ہے. آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا. وہ لوکل 3,000, آؤٹ آف سٹی جو ہے نا 3500. ٹھیک ہے. پر ڈے کے حساب سے. ہم لوگ خود لوگوں کا رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ کلائنٹ ہے تو ہم ہیں. بالکل یہ بات. کلائنٹ نہیں ہے تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. عید آنے والی ہے. عید کے موقع پہ جن لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی اکثر وہ رینٹا کار کا رخ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون سے رینٹا کار سے گاڑی لیں اور گاڑی لیتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں عرفان حیدر توری جان جو کہ اسلام آباد کے اندر اکبر رینٹا کار کے نام سے کاروبار کرتے ہیں. ان کا جو آفس ہے وہ اسلام آباد کوری روڈ پہ. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اللہ خوش رکھے. مجھے یہ بتائیے گا ابھی عید آ رہی ہے, لوگوں کو گاڑیاں بھی چاہیے, رشتہ داروں کے گھروں میں بھی جانا ہے, گھومنے پھرنے بھی جانا ہے. گاڑی لیتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور گاڑی سیلف پہ لینی چاہیے یا پھر ود ڈرائیور لینی چاہیے؟ السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ رینٹ کار کا جو ہمارا ایشو ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے لوکل کلائنٹ, ایک ہوتا ہے آؤٹ آف سٹی کلائنٹ. تو اس میں ہمارے 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک سیل پہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ود ڈرائیور. جو سیل پہ ہوتا ہے وہ ہم ان بندوں کو دیتے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ گارنٹر ہم جانتا ہوں, ہم بھی اس کو جانتے ہو اور وہ بھی ہمیں جانتا ہو. اچھا, جو گارنٹی دینے والا ہے. جو گارنٹی دینے والا ہے. گارنٹی مسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو شناختی کارڈ پہ نہیں ہوتا کوئی آئی ڈی کارڈ؟ صرف آئی ڈی کارڈ پہ بالکل ہم نہیں دے سکتے کیونکہ سب سے زیادہ غلط کام جو ہوتے ہیں وہ اکثر رینٹ کار کی گاڑیوں میں ہوتے ہیں. اچھا جی جی. یہ جو چوری ڈکیتی, اغوا برائے تاوان, چوری ڈکیتی اکثر منشیات فروشی, مطلب غلط دھندے. زیادہ لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ رینٹ پہ ہم گاڑی لے لیں اور اس میں سے غلط کام کرے تاکہ ہمارا پیچھے نام ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے گارنٹر مسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ آگے ہو, میں آپ کو نہیں جانتا ہوں, آپ آگے ہو, مجھے آپ کہے کہ بھائی مجھے سیل پہ گاڑی دو, تو میں آپ کو نہیں دوں گا جب تک کہ آپ مجھے اہل علاقہ والا بندہ نہ دیں جس کو میں جانتا ہوں, بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں, تو تب انشاءاللہ میں آپ کو گاڑی دوں گا, ورنہ تب تک میں آپ کو گاڑی نہیں دے سکتا ہوں. اور ڈرائیور کے ساتھ جو ہوتا ہے, جیسے آؤٹ آف سٹی سے لوگ آتے ہیں کیونکہ اسلام آباد ایک مین شہر ہے, ادھر ہر سٹی سے آتے ہیں, سندھ سے آتے ہیں, اور یہ ایک پوائنٹ سینٹر جگہ ہے. ادھر سے مطلب ٹورزم کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں, تو سارا عوام ادھر ہی آتے ہیں. پھر اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ود ڈرائیور گاڑی دیتے ہیں, اور ہمارے ڈرائیور بھی پروفیشنل ہے, ہر جگہ کا ان کو پتہ ہوتا ہے. پھر ود ڈرائیور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کارڈ ہے, فار ایگزامپل آپ لے کے جا رہے ہو, آپ کا کارڈ ہم انٹر کریں گے گارنٹر میں اور ڈرائیور کے نام پہ رینٹل بنائیں گے. تو تب ہم آپ کو گاڑی دیں گے, ورنہ تب تک نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, گاڑیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے گاڑیوں کا ریٹ فکس نہیں ہوتا. جی. اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گاڑی لے کے جاتا ہے کہیں سے, فرض کرے گاڑی آپ کو 5,000 پر ڈے پہ مل رہی ہے, وہی گاڑی سیم دوسری جگہ سے آپ کو 7,000 پہ مل رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ میں گاڑی کہاں سے لوں, سستے کی طرف جاؤں یا جو مہنگا دے رہا ہے اس کی طرف جاؤں؟ اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے نا بالکل بگڑے ہوئے گاڑی کو, مطلب وہ چلنے والی گاڑی ہوتی ہی نہیں ہے, وہ لوگ زیادہ ریٹ پہ دیتے ہیں. وہ لوگ لے کے جاتے ہیں جن کو کوئی شو روم گاڑی نہیں دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. وارداتی بھی ہو سکتے ہیں, وارداتی بھی ہو سکتے ہیں, اور ان پہ کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ہیں. اور وہ شو روم والے ان کو گاڑی دیتے ہیں جن سے کوئی گاڑی لے کے نہیں جاتے ہیں. فرسٹ کلائنٹ آ جائے وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے, دیاڑ لگ جائے. جی جی, ان لوگوں نے دیاڑ لگانا ہوتا ہے. اور ہم لوگوں نے پروفیشنل طریقے سے کام کرنے. ہم رجسٹر آفس ہے پوری اسلام آباد میں, FBRC بھی رجسٹر ہے, ایکسائز بھی رجسٹر ہے. تو ہم لوگ سب سے زیادہ اپنے آپ کو سیو کریں گے, اس کے بعد کلائنٹ کو سیو کریں گے, پھر ہم گاڑی دے دیتے ہیں. اور جب گاڑی ہم دے دیتے ہیں, فار ایگزامپل سیل پہ ہم نے دے دیا ہے, تو اس کو پراپر طریقے سے گاڑی چیک کر کے دیتے ہیں, اور جب وہ کلوز کرتے ہیں پراپر طریقے سے ان سے گاڑی چیک کر کے لیتے ہیں. نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جو گاڑی آپ کے پاس آ رہی ہے وہ گاڑی ٹھیک ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی تار چھاٹ ٹوٹ گئی اس نے جوڑ دی ہو, بریک کی, کلچ کی, جو مجھے پتہ ہے,
کوئی مسئلہ, کوئی ٹائر کا مسئلہ آ گیا, ٹائر ٹیڑھا ہو گیا ہے, تو بندہ گاڑی, ظاہری بات ہے رینٹا کار کی گاڑیاں اکثر لوگ رف چلاتے ہیں. اب رف گاڑی چلی گئی ہے, واپس آ گئی, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی میں نقص نہیں ہے؟ آپ اٹھا کے اگلے بندے کو دے دیتے ہو. یہ میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں نا, اکثر ہم لوگ جب کچے راستوں پہ جاتے ہیں نا, ہم جب خود ڈرائیو کرتے ہیں, جب ہمارے ساتھ ایک گاڑی کراس ہوتی ہے شو کر کے ایسے اسپیڈ میں نکلتی ہے, جب ہم دیکھتے ہیں ہماری دفتر کی گاڑی ہوتی ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. اور یقین مانی 3,000-4,000 پہ ہم گاڑی دیتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی 40-50 لاکھ کی گاڑی کا اوقات نہیں ہے, جو میں نے 3-4 ہزار دیے وہ آج میں نے پورے کرنے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے پاس ایک چیز ہوتا ہے نا گاڑی کی شکل پہ, یا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چیز ہو, فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک موبائل ہے, میں 2 گھنٹے کے لیے یا 2 دن کے لیے لے جاؤں, آپ کو واپس دوں گا, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے موبائل میں کیا کمی آئی ہے, کیا اس کے ساتھ غلط ہوا ہے. تو ہم اپنی گاڑی جس طرح چیک کر کے دیتے ہیں نا, جب واپس آتی ہے گاڑی تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتے ہیں, اس کے ساؤنڈ سے پتہ چل جاتے ہیں, اس کے مطلب ہر چیز ہم چیک کر کے ہمیں دستی پتہ چل جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں گاڑی ایکسیڈنٹ کر کے پھر وہ خود پینٹ کراتے ہیں, ڈینٹ پینٹ کراتے ہیں, پھر جب واپس آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جب واپس آتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جگہ آپ نے پینٹ کیا ہے, وہ پہلے پریشان ہوتے, پہلے مانتا نہیں ہے. جب ہم ضد ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی اس طرح ہوا تھا, تو یہ ہوا تھا, پھر وہ ماننے پہ آ جاتے ہیں. لیکن آپ کے پاس تجربہ ہے, الحمدللہ تجربے کی بیس پہ آپ پکڑتے ہیں. جی مسلسل دیکھو 10-15 سال سے میرا یہ فیلڈ ہے, تو مجھے نہیں پتا ہوگا, کس کو پتا ہوگا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میں یہ لوگوں کو آپ کے وساست سے میسج دینا چاہتا ہوں, جب بھی آپ سے گاڑی لگ جائے, اگر آپ سیل پہ لے کے جائیں تو سب سے بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ جا کے شو روم والوں کو بتائیں کہ یہ جگہ ڈیمیج ہوا ہے, یہ نقصان ہوا ہے, تاکہ کل کو شو روم والا آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. نہیں تو آپ پیسے سنائیں بہت زیادہ لے لیتے ہیں, 10,000 کا کام ہے, آپ کہتے ہیں 50,000 روپے نکالو. ہمارا جو ذاتی جو ہمارا فیلڈ ہے, ہم لوگ دیکھو ہمارا یہ سوچ ہے کہ بھائی ہمیں نقصان نہ دو, آپ کے نقصان پہ ہم راضی نہیں ہیں. نہیں آپ سوچ رہے ہیں نا, سارے تو نہیں سوچتے, ہر بندے کا اپنا سوچ ہے, اور ہر بندہ اپنے ایک کویسچن کا جواب دے سکتا ہے. کیا یہ کہا جاتا ہے جو رینٹا کار یا شو روم والے جو ہوتے ہیں وہ تو شکر کرتے ہیں گاڑی لگ جائے؟ میں نے یہ اکثر لوگوں سے یہ بات سنی ہے, لیکن ہم لوگ جب گاڑی کہتے ہیں لاٹری نکل آتی ہے. ہم لوگ جب گاڑی دیتے ہیں, ہم لوگ اللہ کو منہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو خیر و خیریت سے واپس لے آئے. اچھا جی, ہمارا یہ نیت ہے اور یہ سوچ ہے, کیونکہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی بندہ ڈیتھ ہو جائے اس دوران, تو مصیبت ہمارے سر بھی ہے نا. بالکل, یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایکسیڈنٹ کر دیا بس آپ آزاد. گاڑی کی ویلیو بھی گر جاتی ہے نا, گاڑی کی ویلیو بھی گر جاتی ہے, اور مصیبت ہمیں بھی فیس کرنا ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے پیسے ہیں, جو 3,000 ہے, 4,000 ہے, 5,000 ہے, اللہ تعالیٰ یہ خیر و خیریت سے واپس لے آئے, تاکہ یہ اچھے طریقے سے. اچھا, یہ دل گردے کا کام نہیں ہے, 50 لاکھ کی گاڑی آپ 3-4 ہزار میں دے دیتے ہیں, یہ اس کو آپ کاروبار بولتے ہیں؟ بس یہ ایک شوق ہوتا ہے اللہ کے. اکثر لوگوں کو ہم جب بتاتے ہیں کہ بھائی 50 لاکھ کی, 40 لاکھ کی, 70 لاکھ کی گاڑی ہم اتنے پیسوں پہ دیتے ہیں, تو وہ ہم پہ ہنستے ہیں. ایسے ہی ہے, وہ ہنستے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے مجھے دو, میں آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا. لیکن ہمارا ایک شوق ہے, ایک جذبہ, ایک جنون ہے ہمیں کہ بھائی ہم نے رینٹ کار کے حوالے سے, رینٹ کار چلانے, کیونکہ ہر بندے کے پاس سہولت نہیں ہوتے, ہر بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ گاڑی لے لیں. ان کو کم پیسوں میں اپنی ایسی گاڑی ملے گی کہ وہ لوگوں کو مطلب واضح کر لے کہ یہ میری ذاتی گاڑی ہے. بالکل, اس کا عزت بھی اور اس کا پروٹوکول سمجھے, آپ جو سمجھے. نہیں یہ مجھے ایک بات بتائیں, اب کیا ہوتا ہے, بندہ گاڑیاں اٹھا لیتا ہے رینٹ کی, 3-4 ڈالے آگے, 3-4 ڈالے پیچھے, سیکیورٹی بھی ساتھ رکھ لیتا ہے. یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں رینٹ پہ جاتی ہیں, ایک تو چھوٹی جاتی ہیں, بڑی گاڑیاں بھی رینٹ پہ جاتی ہیں, یہ کون لوگ لے کے جاتے ہیں آپ سے؟ اب عام بندہ ہے وہ تو گاڑی نہیں لے کے جا سکتا نا, جس کا رینٹ 15-20 ہزار روپے دن کا, اب 5 گاڑیاں لے کے جاتے ہیں, لاکھ روپے سے اوپر چلا گیا. دیکھو اس میں ایک مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے. ایک تو اگر کسی کا شادی کا ایونٹس ہیں, وہ 5, 6, 7, 8, 10 گاڑیاں اکٹھے لے کے جاتے ہیں, ساتھ میں سیکیورٹی گارڈ بھی مانگتے ہیں, اور ساتھ میں پروٹوکول کا ایک کلر کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے بلیک کلر کی ساری گاڑیاں چاہیے, مجھے وائٹ کلر کی چاہیے. تو ایک تو شادی کے ہوتے ہیں. دوسرا اکثر ہوتے ہیں نا جو مطلب
ایک جاب والا بندہ ہو جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہو وہ گاڑی نہیں لے سکتے, تو وہ مجبوراً جب اس کو ایمرجنسی ہو جائے, فوتگی ہو جائے, گھر میں کوئی مصیبت آ جائے, وہ دستی رینٹ پہ جا کے گاڑی لے کے جاتے ہیں, اپنا مشکلوں سے حل کرواتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں. اچھا, شادیوں سے آپ نے بات کی, یہ جو بارات کا ایک پیکیج آج کل چل پڑا ہے وہ کیا سین ہے؟ کچھ ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں. بالکل, یہ پیکیجز لوگوں نے نکالے ہیں, لیکن میں اس طرح پیکیج نہیں دیتا ہوں کہ مطلب ان کو گارڈ بھی دوں, یا ہاں مجھ سے اگر کوئی 50 گاڑیاں مانگے میں 50 گاڑیاں دوں گا, مجھ سے کوئی 100 گاڑیاں مانگے 100 گاڑیاں دوں گا. اس میں مطلب یہ کہ اپنی ترتیب سے دوں گا, اور میرا زیادہ کوشش یہ ہوتا ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے نا وہ میرے ساتھ لائف ٹائم رہے. ایک دن کا کوشش میں نہیں کرتا ہوں کہ آج ایک دن میں اس سے میں پیسے کماؤں اور اگلے دن اس کے ساتھ کوئی مطلب وہ نہ رکھوں. بالکل, میرا سوچ یہ ہوتا ہے کم کماؤں زندگی بھر کماؤں. اچھا, ایک بات بتائیں, مسئلہ ایک میں جینون مسئلے کی بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ آتے ہیں, اب ہنی مون چلے گا, اب رمضان ختم ہے, عید سٹارٹ ہے, لوگ جائیں گے جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں رمضان سے پہلے, یا عید پہ بھی شادیاں ہوں گی, ہنی مون پہ بھی تو جانا ہے سب نے, ٹھیک ہے. وہ لوگوں کی اپنی گاڑیاں بھی ہوتی ہے, لیکن رینٹا کار کی گاڑی تب لیتے ہیں کہ یار مجھے اسکردو کے رستوں کا نہیں پتا, میں کمفرٹیبل ہوں, مجھے گاڑی کی ٹینشن نہیں چاہیے. گاڑی لی, ڈرائیور لیا, آپ سے بات ختم کی, چلان جانو آپ جانو, فیول کر کے گھومنے چلا گیا. اب اکثر یہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مسئلہ کیا آ رہا ہے, دلہن ہے, میک اپ کرنا ہے, نئی نئی شادی ہوئی ہے, پیارا دلہے اس نے بھی تیار ہونا ہے, اب آگے ڈرائیور چلا رہا ہے, پیچھے دلہا دلہن بیٹھے, ڈرائیور بار بار شیشے میں دیکھ رہا ہے پیچھے دلہن کو, تو اس کا ٹرپ تو ضائع ہو گیا, نئی نئی شادی ہے. یہ بالکل آپ نے بہت اچھا. تو ڈرائیورز کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کس قسم کا ڈرائیور رکھتے ہیں, ان کو کیا سکھاتے ہیں, کیا ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. اور اکثر ٹورزم میں زیادہ جب بھی کوئی بندہ کال کرتے ہیں سب سے پہلے وہ ڈرائیور کا پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ فیملی ہے, کل کو یہ نہ ہو کہ میری بےزتی ہو جائے. بالکل, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے جتنے ڈرائیور رکھے ہیں وہ پروفیشنل رکھے ہیں, اور جب سے ہم نے شو روم بنایا تب سے ہمارے پاس وہی ڈرائیور ہے. اچھا, ہم یہ نہیں کرتے کہ آج یہ ڈرائیور آ جائے, آج وہ ڈرائیور آ جائے, اب ادھر سے لے لے ڈرائیور, نہیں. اور جب بھی نیا ڈرائیور آئے گا اس کا بیک گراؤنڈ جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہو, جب ہمیں ضرورت ہو ڈرائیور کا بیک گراؤنڈ, اس کی خاندان کا اور اس کا آئی ڈی کارڈ, اس کی 2-4 گرنٹر ہم لیں گے کہ کل کو کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو ہم کس سے پھر پوچھیں. بالکل, ایک ڈرائیور تو کدھر بھی جا سکتے, غائب ہو جا سکتے. بالکل یہ بات ہے, لیکن ہم لوگ بالکل نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا, جب ہمارے کلائنٹ کو ہم سب سے پہلے یہی بتاتے ہیں کہ ڈرائیور اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہو جاتا ہے یا آپ کو اس کا کوئی چیز اچھا نہیں لگتا ہے, آپ نے ڈرائیور سے نہیں بات کرنی, آپ نے صرف ہمیں کال کرنا ہے. بالکل, اس کو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کا تو چلے مسئلہ, ایک بندہ ہے زندگی میں اس کا ایک ہنی مون ہے, ٹھیک ہے, اس نے ایک شادی کر رہی ہے, اسی ہنی مون پہ اس کو ڈرائیور غلط مل گیا, اس کا تو سارا خراب ہو گیا. اچھا, تھوڑا سا ٹورزم کی بات بتائیں, ٹورزم کے لحاظ سے آپ کیا سروس دیتے ہیں؟ ٹورزم کے حساب سے اسلام آباد پنڈی میں زیادہ وہ ہوتا ہے پیکیجز چلتے ہیں. میں پیکیج نہیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ پیکیج میں کلائنٹ کو جو ہے نا ہوٹل اپنی مرضی کا نہیں ملتا ہے, کھانا اپنی مرضی کا نہیں ملتا ہے. وہ جو پیکیج دیتے ہیں ان کی مرضی سے سب کچھ کرے گا, ان کی مرضی سے جدھر سٹاپ کرنے ہیں وہی سٹاپ ہے. لیکن وہ ہوٹل پھر کہاں سے لے گا؟ وہ دیکھو ہمارے ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. اچھا, فار ایگزامپل آپ جا رہے ہو ناران کاغان, ناران کاغان میں اس کے پاس جو ہے نا 100 روپے کا ہوٹل بھی ہے, اس کے پاس 10,000 روپے کا ہوٹل بھی ہے. وہ آپ کو آپشن دیں گے کہ بھائی آپ نے کون سے ہوٹل کو جانا ہے, کون سا ہوٹل پسند کرنا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. آپ نے 100 روپے ہوٹل میں جانا ہے, آپ نے 10,000. ڈرائیور ہی آپ کا گائیڈ ہے, اس کو رستوں کا پتہ ہے سارا کچھ, اس کو A to Z پتہ ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے ڈرائیور آپ کو مسلسل گائیڈ کریں گے کہ یہ جگہ ہے سر, آپ نے ادھر روکنا ہے, آپ نے نہیں روکنا ہے. اور دوسرا, کھانے پینے کے لحاظ سے وہ آپ کو کھانے پینے کے لحاظ سے بھی بتائے گا کہ یہ ہوٹل اتنے کی ہے, یہ ہوٹل اتنے کے ہے, آپ نے کون سا کھانا کھانا ہے. اپنی مرضی کا آپ کھانا کھائیں گے, اپنی مرضی کا آپ سٹاپ کریں گے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ڈرائیور کی آگے کمیشن سیٹ ہو پھر کیسے؟ ڈرائیور کا کمیشن آگے سیٹ ہو پھر نہیں. وہ تو دیکھو ہمارے ڈرائیور اس میں آتے ہی نہیں ہیں, وہ تو آپ کی مرضی ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا, اسی طرح میرے ساتھ کچھ دوست ہے, ڈرائیور نے ہمیں کھانا نہیں کھانے دیا. وہ کہتا جی 3 گھنٹے بعد فلاں ہوٹل ہے کھانا کھائیں گے. ہمارا ڈرائیور آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ آپ اس ہوٹل میں کھائیں گے. ہمارا ڈرائیور آپ کی مرضی کے مطابق جائے گا, ہمارا ڈرائیور آپ کی مرضی کے مطابق سٹاپ کرے گا. آپ یوں سمجھے کہ آپ کا بھائی یا آپ کا کزن وہ آپ کے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہیں,
آپ کو کبھی فیل ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا ڈرائیور پورا سال لوگ پیسے جمع کرتے ہیں مہینے کے طور پر جا کے اینڈ پہ ٹور کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کو صحیح سروسز نہ ملے یا ان کا ٹور خراب ہو. بالکل. تو اس چیز کا دیکھو اگر ایک بندہ کراچی سے آتا ہے, لاہور سے آتا ہے, سندھ کی کسی بھی کونے سے آتا ہے تو وہ اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ وہ ریفریشمنٹ کرے اور ریفریش ہو جائے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرے, اور اس کو ڈرائیور ٹینشن بنائے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ لاکھوں خرچ کس لیے کر رہے ہیں؟ بالکل. تو ہمارے ڈرائیور, ہم سب سے پہلے کلائنٹ کو یہی بتاتے ہیں, میں پھر دوہراؤں گا کہ ڈرائیور کی کوئی بھی تھوڑا بھی آپ کو کوئی چیز اچھا نہ لگے آپ نے ہم سے رابطہ کرنے, ڈرائیور کو کچھ نہیں کہنا. اچھا تھوڑا سا ریٹ بتائیں نا, یہ جو ہونڈا سیوک کا کیا ریٹ ہے, دوسری گاڑی جی ایل آئی کا کیا ریٹ ہے, پراڈو کا کیا ریٹ ہے, تھوڑا سا مجھے مارکیٹ ریٹ بھی بتا دیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے نا گاڑیوں کے حوالے سے بھی بتاؤں, کیونکہ ہم لوگ میران سے, میرے پاس جو ذاتی مطلب میری شو روم میں چل رہی ہے, میران, آلٹو, ویگنارز, ایکس ایل آئی, جی ایل آئی, ہونڈا سیوک, فارچونر اور ویگو ڈالے, اس میں ریوو, روکو, پراڈو, V8, اس حد تک جو ہے نا میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. پھر اس میں ریٹ جو ہے نا آپ پوری اسلام آباد میں ریٹ پوچھ لیں, اس سے میں 1000-2000 آپ کو کم دوں. مجھے تھوڑا سا ریٹ بھی بتائیں, مجھے تھوڑا سا گاڑیوں کا آئیڈیا بتائیں. میران کا کیا ریٹ ہے, جی ایل آئی کا کیا ریٹ ہے, پر ڈے کا. دیکھو میران کا جو میں آپ کو سمپل میران کا ریٹ بتاؤں نا, میران کا ریٹ جو ہے نا لوکل اور آؤٹ آف سٹی کے لیے جو ہے نا ڈفرینٹ ہے. لوکل ہم 2500 میں دیتے ہیں جو 18-19 ماڈل میران ہے, ٹھیک ہے, ای سی ورک والا, اور آؤٹ آف سٹی 3000 ہم دیتے ہیں. اسی طرح آلٹو جو ہے نا 23-24 ماڈل جو فریش آلٹو ہے اس میں آٹو بھی ہے اور مینول بھی ہے, آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا. وہ لوکل 3000, آؤٹ آف سٹی جو ہے نا 3500, ٹھیک ہے, پر ڈے کے حساب سے. اور اکثر لوگ کیا نام ہے, چلو میں ریٹ کا بتاؤں تو جی ایل آئی, ایکس ایل آئی ہمارے پاس 3000 سے سٹارٹ ہے, 6000 تک ہے. اچھا, جو گرینڈی تک آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے 11-12 ماڈل سے لے کر ہمارے پاس 24 ماڈل تک ہے. ٹھیک ہے. 3000 سے ریٹ سٹارٹ ہے, وہ 6000 تک پر ڈے ہے. ٹھیک ہے. پھر ہونڈا سیوک جو ہے نا ہمارے ساتھ 6000 سے سٹارٹ ہے, تقریباً جو ابھی 24 ماڈل آئے ہوئے ہیں اس حد تک 11-12 ہزار تک ریٹ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو پراڈو کا اسی طرح 12,000 سے لے کر 15,000 تک ریٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویگو ڈالے کا جو ہے نا 8,000 سے لے کر 12,000 تک ریٹ ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس میں مختلف کیٹیگریز مختلف ہوتی ہیں. ہاں. اور تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے جس طرح بولا ہونڈا سیوک ہے, جی ایل آئی ہے, اب چھوٹی میران وغیرہ کے تو ڈرائیور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, بڑی آلٹو کے لیے ڈرائیور نہیں ہے, لیکن یہ کہ جی ایل آئی, ایکس ایل آئی سے ڈرائیور سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ڈرائیور کے کیا پیسے ہیں آپ کے, یہ تو آپ نے مجھے بتایا نا وداؤٹ ڈرائیور. یہ دیکھو ڈرائیور کا ہم لوگ پیمنٹ چارج نہیں کرتے, صرف ڈرائیوری کا. ٹھیک ہے. وہی ریٹ ہوگا جو ہم سیل پہ دیں گے. اچھا, ریٹ وہی ہے. وہی ریٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر آپشن یہ ہے, اگر آپ نے 2-3 دن کے لیے جانا ہے, اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے ڈرائیور کے پیسے, کھانے پینے کے, رہائش کے, یہ آپ خود کریں گے یا وہ ہم پیکیج میں ڈالیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ تو پھر ایکسٹرا ہو جائے گا. اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے پیمنٹ لو اور ڈرائیور ہمیں نہ چھیڑے. ایسا ہی ہے, چاہے وہ جدھر مرضی سٹے کرے, جدھر مرضی کھائے. ایسا ہی ہے. وہ پھر ایکسٹرا چارج ہوتے ہیں, وہ 1500-2000 پر ڈے ڈرائیور کا ایکسٹرا چارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے کھانے 3 ٹائم کھانے کا, رہائش کا. جی, اس میں ڈرائیور کی مرضی ہو, جدھر جائے. ٹھیک ہے. جدھر مرضی کھائے. پر رات کو گاڑی میں والے سے ہو جائے. پھر اس میں سے دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ہوٹل جاتے ہیں, ڈرائیور کا آئی تھنک زیادہ ہوٹل سٹے بھی دیتے ہیں جس ہوٹل میں آپ سٹے کریں. موسٹلی ہوتا ہے, مری والی سائڈ پہ نہیں ہوتا, باقی تقریباً سارے نہ ہوتے. تقریباً یہی ہے. پھر کھانا آپ کھاتے ہو, آپ کہتے ہو کہ چلو ہم 4 بندے کھاتے ہیں ایک ساتھ. اچھا, فیل ہوتا ہے نا. جی, اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں, اکثر لوگ پھر فیملی کے تھوڑا سے پردے کا خیال رکھتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ڈرائیور. اچھا, پردے کے علاوہ بھی ڈرائیور کی اپنی روٹین ہوتی ہے, جو بندہ جا رہا ہے اس کی اپنی روٹین ہے. ہو سکے ڈرائیور 3 ٹائم کھانا کھائے, بندہ شاید ہو سکے پورے دن میں 1 ٹائم کھانا کھائے. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار ہماری وجہ سے ڈرائیور بھوکا رہے, یا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اس کا چائے پینے کا دل کر رہا ہے, ہماری وجہ سے اس کو چائے نہیں مل رہی, تو لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ پیسے پکڑو, اس کے بعد ڈرائیور کا جہاں دل کرتا ہے کھانا کھائے رہے. لوگ پیسے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ پیسے دینے کے باوجود ڈرائیور کو پاس بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. پیسے بھی دیے ہوتے ہیں, کھانا بھی ساتھ کھلاتے ہیں. اچھے لوگ بھی کافی زیادہ اس میں ہوتے ہیں. بہت اچھے لوگ ملتے ہیں, بہت اچھے. تو ہر قسم کا بندہ آپ کو ہم لوگ خود لوگوں کا ریسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ کلائنٹ ہے تو ہم ہیں. بالکل یہ بات. کلائنٹ نہیں ہے تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں. ہم نے کروڑوں روپے جو انویسٹ کیے وہ صرف اسی لیے کیا کہ کلائنٹ کو اچھا سسٹم ملے. مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی 24 گھنٹے کے لیے دی جاتی ہے یا 12 گھنٹے کی ہے, کیونکہ ڈرائیور نے سونا بھی ہوتا ہے اگر فرض کریں ڈرائیور لے کے جاتا ہے. اس میں 2-3 قسم کے وہ ہوتے ہیں.
نمبر ایک، اگر ڈرائیور کے ساتھ آپ لے کے گئے ہو 3 4 5 دن کے ٹھیک لیے ہے، تو ڈرائیور نے آپ کو فکس 12 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے، اکثر لوگ سیل پہ گاڑی لے کے جاتے ہیں، ایک دن کے لیے ہمیشہ 12 گھنٹے حساب ہوتا ہے. اچھا، وہ آپ نے سنا ہوگا پنڈی اسلام آباد میں یہ چیز چلتا ہے کہ 24 گھنٹے کی گاڑی ہے، لیکن اگر آپ ایک دن کے لیے گاڑی لے کے جاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف 12 گھنٹے کی ہوتی ہے. اگر آپ 4 5 دن کے لیے گاڑی لے کے جاتے ہو جو بیچ میں نائٹ ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. مجھے یہ بتائیں ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر اس میں بھی 2 آپشن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سیل پہ گاڑی لے کے جائیں، سیل پہ جس طرح گاڑی ہم آپ کو چیک کر کے دیں گے نا اسی طرح آپ سے واپس لیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ذمہ دار آپ ہو. ٹھیک ہے، کلائنٹ ہے ہمارا ذمہ دار. ٹھیک ہے. اگر ود ڈرائیور ہم گاڑی دیتے ہیں، ود ڈرائیور اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ٹائر بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کی جوابداری ہماری ہے. اس میں پھر ایک چیز اور آتے ہیں، ود ڈرائیور بھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور نے چلان لے لی ہے، تو ڈرائیور کی چلان کی ذمہ دار تب تک ہم ہیں جب تک ڈرائیور خود اپنی مرضی سے ڈرائیو کرے. اگر کلائنٹ نے بولا کہ بھائی آپ سپیڈ لگاؤ سپیڈ لگاؤ سپیڈ لگاؤ تب وہ چلان لے گا تو وہ کلائنٹ ہمارا پے کرے گا، وہ ہم نہیں پے کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات آپ کو ویسے کلائنٹ کو بتانی چاہیے اسٹارٹ سے ہی؟ ہمارے شرائط پہ لکھ کے ہوتے ہیں. اچھا شاید پہ سارا ہمارے لکھے ہوتے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا ہم لوگ بات کرتے ہیں اوورسیز کلائنٹ کی. اب اوورسیز کو مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ اسے نہیں سمجھ آ رہی، پاکستان میں تعلق نہیں ہے، آ رہا ہے 5 سال بعد 6 سال بعد ایک فیملی آ رہی ہے جن کا یہاں پہ رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اپنا وطن ہے، محبت ہے. وہ پاکستان آتا ہے، یہاں پہ آن لائن سرچ کرتے ہیں، آن لائن گاڑی بک کرتے ہیں، جی ایئرپورٹ سے مجھے گاڑی پک کرے گی. اب ظاہری بات ہے جب تک ایڈوانس پیمنٹ نہیں آئے گی بکنگ کنفرم نہیں ہوگی. آپ تو پیسے کچھ نہ کچھ ایڈوانس لیتے ہیں، باقی چلیں بعد میں ہو جائے. بندہ آیا ایئرپورٹ پہ، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو پیسے پے کروں، کون جینون بندہ ہے، کون 2 نمبر ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ لوگ پیسے لے کے گاڑی نہیں بیچتے، آن لائن اسکیم ہوتا ہے. ٹور بھی لوگوں کے بک ہوتے ہیں، لوگوں سے لاکھوں روپے لیے جاتے ہیں، جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، آگے پتہ چلتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آپ نے اوورسیز کے حوالے سے جو پوچھا بہت اچھا کویشچن کیا، کیونکہ اوورسیز کے لیے یہ مشکل آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا اکثر رشتہ دار عزیز نہیں ہوتے تو ان کے لیے گاڑی کے لیے ہم کیا کریں. تو اوورسیز کو اکثر ہمارے پاس آتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہم بڑا ترتیب سے مطلب ان کے لیے کوشش یہ کرتے کہ ان کو ہم گاڑی کسی بھی صورت پہ حوالے کریں. لیکن اس کے لیے ہم اپنی سیفٹی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں کہ اوورسیز کا اگر کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، کوئی جان پہچان نہیں ہے تو ہم پھر اس کی جو نیشنلٹی ہوتی ہے یا پاسپورٹ ویزا والا ہوتا ہے وہ پھر ہم گارنٹی کے طور پہ رکھتے ہیں، کیونکہ اوورسیز کا جان ہوتا ہے پاسپورٹ. بالکل ایسے ہی ہے. وہ پھر جو مرضی ہو جائے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم پھر اس مت پہ اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں. اچھا اوورسیز والے سرچ کریں آن لائن، انہیں کیا پتہ ہے بندہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے؟ گاڑی لیتے ہوئے اوورسیز کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ایئرپورٹ پہ اس کو پریشانی نہ ہو؟ یہ اکثر ہوتے ہیں آن لائن فیک ہوتے ہیں جن کی شروع ہوتی نہیں ہے، وہ پھر اسی طرح ٹوکن بیانے مانگتے ہیں. تو اوورسیز کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ سب سے پہلے ان کا بیس دیکھو، صرف ایک ویڈیو یا ایک ایڈ پہ آپ لوگ ٹرسٹ نہ کریں. ان کا شروع کا سسٹم دیکھو، ہر چیز آپ لوگ دیکھیں، اس کے مطابق جو ہے نا آپ لوگ ایڈوانس دے دیں. ایڈوانس لازمی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک گاڑی جب ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ پھر ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے وہ گاڑی. ٹھیک ہے. تو اگر ایڈوانس نہیں ملے تو پھر پہلے آؤ پہلے پاؤ والی بات. بالکل یہ بات ہے. گاڑی شاید رش کے دنوں میں نہیں ہوگی، نارمل ڈیز میں آپ کو مل جائے گی. بالکل. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، اکثر یہ بولا جاتا ہے جی رینٹا کار والے ہوتے ہیں بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچا جائے. آپ نے بھی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی، تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کیوں ایسا سمجھا اور بولا جاتا ہے کہ رینٹا کار والے جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا آپ دوری رہو؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے رینٹا کار والوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے، جو مجبوریوں کے تحت جو ہے نا اس نے کچھ ایسا گیٹ اپ بنائے ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، ابھی فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک گاڑی مجھ سے لے کے جائیں، وہ ایکسیڈنٹ کرے، آپ کے پاس توفیق نہیں ہے اس کو بنانے کا، اور اوپر سے آپ آ جائے اوئے تو نے یہ کیسے گاڑی دی ہے، یہ تو مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے، میں نہیں دوں گا نقصان، میں یہ کروں گا. آپ اس انداز سے میرے ساتھ بات کریں گے تو پھر میں کیسے معاف کروں گا آپ کو؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ پیارے بھائی یہ مسٹیک ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میرے پاس اتنا توفیق بھی نہیں ہے، میرے لیے کچھ آپ اچھا راستہ نکالیں، تو پھر ہم بھی انسان ہیں، مل جل کے نکل آتا ہے. پھر ہم بھی آپ کے نقصان پہ خوش نہیں ہیں، لیکن آپ ہمارے نقصان کو بھی ہمیں بچاؤ. ٹھیک ہے.
کہ ہمارا بھی نقصان نہ ہو جائے. اس میں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہمیں کال آتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کا کلائنٹ یوں سمجھے مہمان ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم سب سے پہلے ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے, آپ کے ساتھ کسی شخصیت کو نقصان تو نہیں ہوا ہے. گاڑی کا نقصان آتا جاتا ہے لیکن انسان ایک بار آتا ہے. بالکل. تو جب وہ کلائنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں نقصان نہیں ہوا ہے تو پھر ہم خوش ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو کلائنٹ کو نقصان نہ ہو, گاڑی کا اللہ بہتر کرے گا. گاڑی ٹوٹتی بھی ہے, بنتی بھی ہے, بالکل ایسے ہی جس طرح ہوتے ہیں اس سے بہتر بن جاتی ہے. بالکل یہ بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انسانی جان قیمتی ہے. بڑی اچھی بات آپ نے یہ آخر میں کی ہے کہ گاڑی لگ جائے کچھ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, گاڑی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, بیٹھ کے بات بھی ہو جائے گی, زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک انسانی جان ضائع ہو جائے دوبارہ سے وہ واپس نہیں آتی. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ عرفان حیدر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکرین پہ آپ کو ان کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے, تو کسی قسم کا آپ کا کوشچن ہو, گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن لینی ہو تو آپ اس نمبر پہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ویورز کو آپ نے ڈسکاؤنٹ بھی دینا ہے لازمی انشاءاللہ. چلیں جی, اسپیشل بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کر لو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.